ایک آرٹ آف لیونگ کے لیے ہمیں ایک سورس ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سا بس سینکڑوں روپے خرچ کر کے آرٹ آف لیونگ میں جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاؤ ٹو لیو اے لائف. ارے آرٹ آف لیونگ تو ہمارے گھر پر ہی ہے, ہم نے اس کو کبھی اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 208 اور 209. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی تابعداری نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر تم واضح اور روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی فیصل. اسپیکر پروفیسر محمد اسلم پرویز صاحب, پریزیڈنٹ آف انڈیا اسلامک کلچر سینٹر جناب سلمان خورشید صاحب, Vice President of India Islamic Culture Center Mohammad Furqan Saab, members of the board, members of India Islamic Culture Center, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Adab. I welcome you on behalf of India Islamic Culture Center on this beautiful occasion where we will shed light on an important aspect of Islam, that is Quran in our daily life. But before we go deeper into this topic, a heartfelt gratitude to our esteemed guest speaker, Professor Aslam Parvez Saab. Aslam Parvez Saab's expertise and extensive knowledge on Quran makes him a valuable resource on today's topic. I hope we get to learn many things from him today, and we are truly. محترم سلمان خورشید صاحب, فرقان صاحب, ابوذر صاحب, مینجمنٹ اور گورننگ باڈی کے دیگر ممبران, السلام علیکم, نمسکار. سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا نئی ٹیم کو جنہوں نے IICC کو سنبھالا, اور مجھے امید ہے کہ جن مقاصد کے لیے اس سینٹر کا قیام عمل میں آیا تھا اس کی طرف اب اچھی اور تیزی سے پیش رفت ہوگی. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نے قرآن کو جس طرح جو بھی سمجھا ہے اسے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. میں ایک چیز کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم پروجیکشن کا انتظام نہیں کر سکے, کیونکہ میں PPT لے کے آیا تھا. کیونکہ ایک میں ٹیچر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویژول امپیکٹ جو ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو اب میں جو بھی ریفرنسز ہیں, جو آیات ہیں, ان کو پڑھ دوں گا, اور اس میں بلکہ آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکویسٹ کہ لوگ اس کو نوٹ ضرور کر لیں, کیونکہ پہلی چیز جو سائنس ہمیں سکھاتی ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلنا ہوتا, وہ میں کہوں یا کوئی بھی کہے. تو ہمیں کراس ویریفائی کرنا چاہیے, کویشچن کرنا چاہیے, اور جب تک ہمیں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی ہم اس چیز کو نہ پکڑیں نہ عمل کریں. تو جو لوگ چاہیں وہ ریفرنسز لکھ لیں اور کراس چیک کر لیں, اور مجھ سے ابوذر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پریزنٹیشن کا استعمال رہے گا تو میں آپ کو سامنے ہی سلائڈیں دکھا سکوں گا. پہلے میں یہ چیز عرض کروں کہ میرے لیے ایک بڑا چیلنج تھا یہ ٹاپک جو مجھے دیا گیا, کیونکہ پورا قرآن ہی روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. اس میں سے کسی بھی حصے کو ہم الگ نہیں کر سکتے, بیکاز قرآن از آل اباؤٹ ہاؤ وی لیو اوور لائف. اس میں اور کچھ نہیں ہے, بلکہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ پروفیٹس کے بھی اگر قصے ہیں یا جن بڑے لوگوں کے بھی ہیں, تو وہ صرف اسی لیے ہے کہ جسٹ ٹو ٹیل us that how they succeeded by following the divine guidance. So it is more a motivation for us.
اینڈ دا وے وی کین انٹرپریٹ اٹ، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ کسی چیز کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کا انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کی اپنی سوچ پہ ہوتا ہے. جس طرح ہر کلر جو ہے وہ ایک اس کے پس منظر میں دیکھیں تو منظر دوسری طرح نظر آتا ہے، جیسا آنکھ پہ چشمہ ہو ویسا منظر نظر آتا ہے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے جو وچار اور سوچ ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. میں نے بہرحال وقت کا بھی چونکہ اندازہ تھا کہ بہت زیادہ وقت نہ لوں، تو میں نے کچھ سلیکٹڈ ٹاپکس لیے ہیں، آیات لی ہیں، ورسز لی ہیں، جن کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. سب سے پہلی آیت جو میں نے لی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ ان سینس میں ہے کہ وہ قرآن کو ڈسکور کرتی ہے یا انکور کرتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ قرآن از مینٹ فار دی انٹائر ہیومینٹی. کیونکہ یہ بات میں نے اکثر کہی ہے اپنے لیکچرز میں کئی جگہ کہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے ڈاؤن دا لائن کہ ہم نے قرآن کو اپنی کتاب کہہ دیا ہے. نو ویئر کہیں پہ بھی قرآن یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. اٹس اے بک فار دی انٹائر ہیومینٹی. اور ہمارے اس کہنے اور کلیم کی وجہ سے ایک نیچرل باعث کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دھارمک گرنتھ ہے تو آج کل لوگوں کو اپنی گرنتھ پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، دوسرے کی دھارمک گرنتھ کب پڑھیں گے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی وچ ہیز بین ریویلڈ ٹو آور پروفیٹ، وچ از ریویلڈ ٹو اس، وی آر دا کسٹوڈینس آف دس بک. ہم حاملین قرآن ہیں، وی بیئر اینڈ کیری دس بک. لیکن وہ ہاؤ مچ وی کیری وہ ایک الگ ایشو ہے ڈسکشن کا، جس پہ تھوڑی سی روشنی میں آج ڈالوں گا. کیونکہ تو پہلے میں اس آیت کو پڑھ دوں کہ اے نبی ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کری ہے. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. Surely we have revealed to you the book with the truth for the sake of the whole mankind. So whoever follows the guidance, it is for his own soul, and whoever errs, he errs only to its detriment, and you are not responsible for that. اس میں تین چیزیں ہیں. پہلی یہ کہ پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے. دوسری یہ کہ یہ دوسرا حصہ اس کا جو ہے یہ پورے لاجک کو ڈیفائن کر دیتا ہے قرآن کی اپروچ کو، کہ جو گائیڈنس لے گا اپنے لیے لے گا، نہیں لے گا تو اپنا نقصان کرے گا. سو اٹ مینس جو بلیورس ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ وی آر نو بڈی ٹو فورس اینی بڈی کہ تم اس پہ عمل کرو، تم اس پہ چلو. کیونکہ یہ ایک عام اپروچ ہوتی ہے ہماری، جو ایک سوچ ہے کہ ہم ٹھیک ہیں باقی غلط ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. تو اس لیے قرآن یہ فلاسفی دیتا ہے کہ دس از ٹو بی کمیونیکیٹڈ اونلی. If somebody likes it, he or she can pick it, otherwise leave it. اور تیسری بات جو کہی گئی ہے پروفیٹ سے کہ you are not responsible for it. یعنی آپ کا کام جو ہے وہ میسج پہنچا دینا ہے. To whoever does this job, prophet downwards, to carry on the message, to communicate the message, اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اچھے طریقے سے ایک ریزنیبل اسٹائل سے، جو اسٹائل ہے قرآن کا، سرمن کے انداز میں نہیں، وہ کمیونیکیٹ کر دے اور پھر جس کو اچھا لگے وہ اس کو پک کر لے. اس کے بعد دوسری جو میں نے آیت لی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کو زمین پہ بھیجا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے کہا کہ ہم تمہیں ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ کتاب ہدایت بھیجیں گے. میں اسے پڑھ دیتا ہوں اس آیت کو. We said, go forth from this state all, so surely there will come to you a guidance from me. Then whoever follows my guidance, no fear shall come upon them, nor shall they grieve. And as to those who disbelieve in and reject my messages, they are the inmates of the fire, in it they shall abide. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اس معنی میں بڑی امپورٹنٹ میسج ہے اور آیت ہے کہ اس میں کفر اور کذبوا ایک ساتھ آیا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو جو میری آیتوں سے کفر کریں گے
اور جھٹلائیں گے یہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس میں یہاں میں اچھا رہے گا کہ اس بات کو سمجھاتے ہیں, چلو ڈسکس کر لو کہ کفروا و کذبوا کا مطلب کیا ہے. کفرہ کسے کہتے ہیں اور کفر کرنے والے کو کافر جب ہم کہتے ہیں تو واٹ ڈز اٹ مین ریئلی, کیونکہ یہ بہت ڈسکشن کی بھی بات رہی ہے. کفرہ لفظ جو ہے عربی کا وہ کافارا ان 3 روٹ ورڈ سے بنا ہے, جس کا مطلب ایک تو زبانی انکار ہے, دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا, چھپا دینا, پیٹ پیچھے ڈال دینا, یعنی اس کو فالو نہ کرنا, یہ سب کفرہ میں آتا ہے. کہ کیا اس کے معنی نکل کے آتے ہیں ہماری زندگی میں. اللہ کی ہدایت کے حوالے سے اگر اسے ہم بات کو کریں تو اگر ہدایت کو ہم نے ڈھانپ کے رکھ دیا, پیٹ پیچھے ڈال دیا, اگنور کر دیا, تو یہ کفرہ ہے. کذبوا کہتے ہیں جھٹلانے کو, کہ when you know something but you deny it, وہ جھٹلانا ہے. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ کے میسج کے ساتھ, ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تیسری کیٹیگری قرآن کے سلسلے میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. Those who are heedless of our signs. یعنی 3 کیٹیگریز اب تک قرآن نے بتائی. قرآن کو انکار کرنے والے ریئلی یا ورچولی. زبان انکار یہ ہے کہ ہم منع کر دیں کہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے, یہ کیٹیگری ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہم زبان سے انکار نہیں کرتے بٹ وی ہارڈلی فالو اٹ, تو یہ ورچوئل ڈینائل ہے کہ میں زبان سے منع نہیں کر رہا لیکن اس کو فالو بھی نہیں کر رہا. دس ورچوئل ڈینائل. تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے, یہ کتاب ہے, بہت عقیدت کی ہے, احترام کی ہے, بچپن سے دیکھا ہے کہ جزدان میں لپیٹ کے بہت اوپر بہت احتیاط سے رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں رکھنا, اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھنی, یہ نیچے نہ گر جائے تو پھر مختلف مسالک کے مختلف سولوشنس ہیں کہ کتنا کیا بانٹنا ہوگا اگر یہ نیچے گر گیا, یہ بے حرمتی ہو گئی. یعنی اس فزیکل بے حرمتی کے لیے ہم بڑے کانشیس ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے, آپ سب لوگ صاحب بصیرت ہیں, کہ کسی میسج کا, کسی فلسفی کا اس سے بڑی بے حرمتی ہو سکتی ہے, اس کو پریکٹس نہیں کرتے. And we claim that we are the followers. We claim something which we never practice. I am using the word never practice because hardly anybody can say that I thoroughly understand the Quran from A to Z. حافظ مل جائیں گے ہمیں جو A to Z یاد رکھتے ہیں اور رمضان میں سناتے بھی ہیں, لیکن A to Z وہ قرآن سے واقف ہیں, کنسیپٹ سے بہت کم. میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوں گے, ویری ریئر, ویری فیو, بہت کم لوگ ہوں گے. تو جب پوری طرح سے سمجھا نہیں تو عمل کہاں سے کیا جائے گا؟ جب تک سمجھیں گے نہیں تو عمل بھی نہیں ہو سکتا. نیکسٹ ورڈ جو میں نے لی ہے وہ یہ ہے, سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. Follow what has been revealed to you from your foster and do not follow other guardians. جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو, اس کو فالو کرو, اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی, دوسرے اولیاء کی, ولیوں کی اتباع مت کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء. دیکھیے آدھی آیت میں بھی بات پوری ہو جاتی تھی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, follow what has been revealed to you from your foster. بات پوری ہو گئی کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو میری طرف سے نازل کیا گیا اس کو فالو کرو, اس کی اتباع کرو. لیکن مزید اس کو کلیریفائی کیا گیا نیکسٹ پارٹ میں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء. کسی اور اولیاء کی اتباع مت کرنا, کسی اور گارجین کی, کسی الائی کی, کسی اور ڈاکٹرائن کی, کسی اور فلسفی کی تمہیں اتباع نہیں کرنی ہے. تو یہ بہت کلیئر کٹ حکم ہے. دیکھیے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اقیموا الصلاۃ حکم کا صیغہ ہے, قائم کرو. یہاں بھی تو حکم کا صیغہ ہے کہ تبعوا, فالو کرو, ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہاری طرف سے نازل کیا گیا. اب یہ ہمارا سلیکٹیو اپروچ دیکھیے کہ ایک حکم کو ہم حکم مانتے ہیں, اس کو عبادت بھی مانتے ہیں, دوسرے حکم کو حکم مانتے نہیں ہیں, گردانتے نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن فالو کرنا ہے. قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے اعراف 3 میں, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس کے بعد
اللہ مجھے معاف کرے گا, آپ بھی معاف کر دیجئے. آئی ایم کلوزنگ اٹ ہیئر. دیکھیے بعد میں ڈسکشن نہیں لے جانا چاہتا, لیکن ہر چیز کو اعلانیہ کرنے کا تو حکم نہیں ہے نا. آپ کو کیا پتا میں نے کری ہے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی, میں نے اعوذ باللہ. تو نیکسٹ ورس جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ فرقان 43-44 ہے. کیونکہ دیکھیے پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, فالو کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا, یعنی ہمیں قرآن کے کہنے پہ عمل کرنا چاہیے. اب اگلا پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہم عمل پھر کس چیز پہ کرتے ہیں. ہماری زندگی کا بڑا حصہ اپنی خواہشات, اپنے نفس کی خواہشات, جس حساب سے میں جینا چاہتا ہوں, جو میری پرسنلس اپنی ڈیزائرس ہیں یا موٹیویشنس ہیں, ان کے تحت میں زندگی گزارتا ہوں. اس کے لیے یہ بہت ریلیونٹ ورس ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا دیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. Have you seen him who takes his low desires for his God? Will you then be a protector over him? Or do you think that most of them do hear or understand? They are nothing but as cattle. Nay, they are even less conscious of the right way. جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اگر آپ نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. اس آیت میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ خدا کو ڈیفائن کرتی ہے. خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں. اگر آپ اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتے ہیں تو آپ کی نفسانی خواہشات آپ کی خدا ہو گئی. سماج کے کہنے پہ چلتے ہیں تو آپ کا سماج آپ کا خدا ہو گیا. رسم و رواج پہ, فیشن پہ, چلن پہ, کیا ٹرینڈ ہے, کیا ان تھنگ ہے, اس پہ آپ چلتے ہیں تو جس جس چیز کو آپ فالو کرتے ہیں وہ آپ کا خدا ہے. اسی لیے جو بیسس ہے جس کو ہم کلمہ طیب بھی کہتے ہیں اور جو شہادت کی بنیاد ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ نوٹ فرمائیے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ ڈینائل سے ہوتی ہے. دیر از نو گاڈ, لا الہ الا اللہ, ایکسپٹ گاڈ. تو یہ جو لا الہ کا مرحلہ ہے یہ پہلا مرحلہ ہے اللہ کے ایسٹیبلشمنٹ سے پہلے دل و دماغ سے جو اور اللہ بیٹھے ہیں ان کو ہٹانا ہوتا ہے, پھر استھاپنا ہوتی ہے اللہ کی. لا الہ اسٹیج 1. اور اس لا الہ میں جو سب سے بڑا الہ ہے وہ نفس ہے, خواہشات ہے. کیونکہ قرآن کی ٹیچنگز کچھ کہتی ہیں اور میرا دل کچھ اور کرنے کو چاہتا ہے. تو یہاں پہ اگر میں اپنے دل کو قابو میں کر لیتا ہوں اور گائیڈنس پہ چلتا ہوں ڈیوائن, تو ایک اور سین ہوتا ہے. پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا مسلم ہوں. لیکن اگر میں اپنی خواہشات کے حساب سے چل رہا ہوں تو نیچرلی میں خواہشات کا بندہ ہوں. کائنات کے ریفرنس سے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری پوری کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو لاس کو فالو نہ کرتی ہو. اگر اس چشمے کو پھینکتا ہوں نیچے آتا ہے کیونکہ گریویٹی ہے. تو ہر چیز کے لاز ہیں جس کے لیے کچھ سلائڈس تھی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم ایک ایٹم کی بات کریں تو ایٹم جو ہے وہ اپنے ایٹامک لاز سے چلتا ہے. A nucleus has neutrons and protons and the electrons go around it in orbits. الیکٹران ہے وہ اپنے آربٹ کو چینج نہیں کر سکتا اپنی اچھا سے, اپنی اچھا انوسار, اپنی مرضی سے. They are bound there because there are certain laws with, and not even this, even the orbit, even if we have two electrons in one orbit, they have opposite spins. وہ اسپنس بھی اپنی چینج نہیں کر سکتے. اپنے پوائنٹ پہ جتنا اسپن ہے جس ڈائریکشن کا, جس اسپیڈ کا, وہ بھی چیک نہیں کر سکتے, چینج نہیں کر سکتے, بیکاز دے آر باؤنڈ بائی لاس. اور ایٹم سے لے کے اگر آپ سولر سسٹم پہ جائیے دین ایوری پلانٹ ہیز اے ڈیفینٹ اسپیڈ اینڈ اینگل اینڈ ایوری تھنگ, جس میں پریسیزن کی یہ عالم ہے کہ وی کین کیلکولیٹ سن رائز اینڈ سن سیٹ منتھس ان ایڈوانس. تو دیٹ از دا پریسیزن آف نیچرل لاس. تو ہر چیز نیچر کی لا سے کنٹرول ہوتی ہے. اور آج یہ چیز اتنی پرفیکٹ ہے کہ سائنٹسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ نیچرل لاز آر بیٹر, نیچرل میتھڈس اینڈ پروسیسز آر بیٹر. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کے نتیجوں کو بھگتنے کے بعد پولوشن اور وغیرہ وغیرہ جو پورا ہمارے سامنے کینسرس ڈیولپمنٹ ہوا پورے پلینٹ کا,
ہم لوگ اب آرگینک اور نیچرل ماڈلس کی طرف لوٹ رہے ہیں. ہم لوگ بایو سنتھیسس پہ جا رہے ہیں. وی آر یوزنگ بیکٹیریا فار بایو سنتھیسس. آج جتنی جینیٹک انجینئرنگ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے جو نیچرل آرگنزمس کو ٹول کے طور پہ یوز کر کے سنتھیسس کرانا چاہتی ہے, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیچر ڈز ایوری تھنگ بیسٹ. نیچر میں جو ہوتا ہے اس سے اچھا کہیں نہیں ہوتا. تو یہ نیچرل ماڈل سکسیسفل ہے, پرفیکٹ ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہر سائنٹسٹ جو سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی یہ سمجھتا ہے کہ واٹ ایور از ان نیچر از پرفیکٹ. اور وہ بات الگ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھو, تم کہیں کوئی خرابی نہیں پاؤ گے. دوبارہ دیکھو, تمہاری نظر تھکی ماندی لوٹ آئے گی تمہیں. یو ول ناٹ فائنڈ اے سنگل فلا ان اور کریشنس. تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہی کریٹر کہہ سکتا ہے جس کی پوری کریشن جو ہے وہ لاجک پہ بیسڈ ہو. اسی لیے قرآن کو برحق کہا گیا ہے. دس از دی ٹروتھ. کیونکہ ٹروتھ وہ ہے جس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اٹ کمس آؤٹ آن اٹس اون. وہ خود ظاہر ہو کے بتا دیتے صحیح کیا ہے. میرے پاس 2 شیشیاں تھیں کچن میں. ایک میں بہت باریک والی شکر تھی, سستی ملتی تھی, میں لے آیا تھا. اور ایک میں نمک تھا. اب چائے جب میں نے بنائی میں یہ بھول گیا کہ میں نے کس شیشی میں سے چمچ ڈالا تھا. تو اب اس کا ایک ہی علاج ہے, ایک ہی طریقہ تھا میرے پاس کہ میں چائے کو چکھوں. اگر اس میں نمک ملایا ہے تو وہ حق کے طور پہ سامنے آ جائے گا کہ کڑوی ہو گئی, اور شکر گھولی ہے تو وہ ایک حق کے طور پہ سامنے آ جائے گی کہ میٹھی ہو گئی چائے. تو حق یہ ہے جو اپنے آپ کو ظاہر ہو کے بتا دیتا ہے. تو جو گائیڈنس ہے قرآن میں اللہ کی, وہ اٹ از مینیفیسٹڈ تھرو آؤٹ دا یونیورس کہ یہ وہی گاڈ ہے جس کی کریشنز کو اس کے لاس پورے یونیورس میں کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ جو آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی پس منظر میں نحل 49:50 کہ and whatever creature that is in the skies and that is in the earth and the angels too, they bow down, that is submit to Allah, and they do not consider themselves great to disobey. They fear their fosterer above them and do what they are commanded. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ, سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں, یعنی they totally submit, اور تکبر نہیں کرتے. there is no rebellion. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں, اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. جو رب اوپر ہے, اس میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو لفظ ہے یہ ربہم من فوقہم ہے. فوق کا لفظ آیا ہے. فوق از ناٹ ان ریلیشن ٹو ڈسٹینس اور جیوگرافی, برتر. کیونکہ رب اوپر ہے تو سمجھے کہ اللہ تو اوپر ہے, وہ تو ہر جگہ ہے. تو رب اوپر ہے یعنی فوقیت ہے اس کے اوپر, ایک ایڈوانٹیج ہے اس کی حکمت کی وجہ سے, علم کی وجہ سے, اور بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے. تو یہ رب جو اوپر ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر ہے اور نیچے نہیں ہے. یہ اوپر جو ہے اس کی فوقیت ہے, ایک ایڈوانٹیج ہے, برتری ہے جو اسے حاصل ہے بیکاز آف مینلی نالج اینڈ کمانڈس. تو پوری کریشنز کے لیے یہ ورڈس یہ بتاتی ہے کہ ان کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. یعنی یہ ورڈس ہمیں بتاتی ہے کہ جتنی کریشنز ہیں گاڈ کی, اللہ کی, ایشور, پرماتما, برہما, جو بھی آپ اسے نام سے یاد رکھتے ہیں, بٹ کریٹر از ون. نام اسے کچھ بھی دیں ہم, اور وہ بڑا لاجیکل ہے. کیونکہ جب ویداز اتری تھی ان کی زبان سنسکرت تھی, تو اس میں آپ کو اللہ کا لفظ نہیں ملے گا جو عربی کا ہے. اور جب عربی کا قرآن اترا تو اس میں آپ کو برہما نہیں ملے گا کیونکہ عربی کا لفظ اللہ ہے. تو لیے اس کی ٹرمینالوجی اس کی ہے, اور اس کو ہم پوائنٹ آف کنفرنٹیشن, ڈفرینسیشن نہیں بنا سکتے. اٹ از illogical. اس لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام اللہ ہی ہے. جو بھی ہو وہ کریٹر ہے جو اس کو مانتا ہے, جس نام سے, جس طریقے سے سمجھتا ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ there is a creator, اور اس نے پورے لا سیٹ کیے ہیں. تو اس کی ہر کریشن اس کے لا سے چلتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ are we the exception? Yes, we are the exception, کیونکہ ہمیں اللہ نے ایک چوائس دی ہے. We have been empowered to exercise our command that what to follow. Either we follow the scriptures, I am using the word scriptures, any divine scripture, یا میں اپنی خواہشوں پہ چلوں, اللہ کی ہدایت پہ چلوں, جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وحی کی اتباع کریں یا اہوا کی اتباع کریں. خواہشات کے پیچھے چلیں یا وحی کے پیچھے چلیں, اللہ کی جو ریویلڈ بک ہے اس کے کہنے پہ چلیں, اس کے حکم کے حساب سے چلیں.
اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں جو زمین میں, اور اسی کا دین چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ اینڈ واٹ ایور از ان دا اسکائز اینڈ دی ارتھ از ہز, اینڈ ہز از دا لارڈ دیٹ پریویلز فار ایور. ول یو دین فیئر اور اوبے سم ون ادر دین دی گاڈ اور اللہ؟ پوری کائنات میں اس کا قانون چل رہا ہے. دین کا لفظ جو ہے, دین کے معنی اطاعت بھی ہے, قانون بھی ہیں, اور یوم الدین بھی ہے جو قیامت کے لیے آتا ہے. 3 مفاہیم ہیں لغات کے حساب سے دین کے: اطاعت, سبمیشن, قانون, the law, and یوم القیامہ, the day of judgment, or rather the period of judgment. تو یہ آیت, یہ ورس ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کسی اور کی اتباع کرو گے جب پوری یونیورس میں اس کے قانون چلتے ہیں, اور نہیں چلتے, نہیں ہے ایسا, تو پھر یہ جو قرآن جو تمہیں دیا گیا ہے یہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. قصص 85 نے صحیح معنوں میں مجھے جھنجھوڑ دیا تھا, اور مجھے کسی نے, میں یہ بات انڈر لائن کر کے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے مجھے, جب تک میں خود قرآن کو سمجھتا ہوا قصص تک نہیں پہنچاتا, یہ نہیں بتایا تھا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہو کس اسٹیج پہ ہوا, سوچیے گا. مجھے گئے تھے 5 فرائض 5 ستون, ان میں قرآن کہیں نہیں تھا. قصص 85 یہ کہہ دیے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا رادک الی معاد, کہ بے شک وہ اصلی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی ہے. Most surely he who has made the Quran binding on you will bring you back to the destination. قرآن binding on you, فرض علیک القرآن, قرآن تم پہ فرض ہے. اب قرآن مجھ پہ فرض ہے اور مجھے یہی نہیں پتا کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے, تو آپ سوچئے. میرے اس وقت بھی ہاتھ ٹھنڈے ہیں, کیونکہ جب آیتیں پڑھتا ہوں تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا, کیسی زندگی میں نے گزاری ہے اب تک. اب قرآن کو فرض بتانے کے بعد میں, کیونکہ دیکھیے قرآن ہم پہ فرض ہے, یہ ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں قرآن ان ڈیلی لائف. اگر میں یہ بات کہوں کہ اسلام ان ڈیلی لائف, روزمرہ کی زندگی میں اسلام, تو ہماری گاڑی جو ہے وہ نماز سے آگے نہیں جائے گی, کیونکہ روزے بھی خاص مہینے میں آتے ہیں, زکوٰۃ بھی سال میں ہمارے سسٹم میں ایک دفعہ نکلتی ہے, حج بھی سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے جو ہر کوئی ہر سال کرتا بھی نہیں ہے, حالانکہ اب چلن ہو گیا ہے, اور یہی عمری کی کیفیت. تو کیا قرآن میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہے؟ تو میں اب کچھ وہ قرآن کے حکم لوں گا جو بائی اینڈ لارج ہم نے اگنور کر رکھے ہیں. پہلا بہت چھوٹی سی آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, and indeed we have honored the children of Adam. ہم نے بنی آدم کو تکریم عزت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے بنی آدم, چلڈرن آف ایڈم, ہر انسان کسی مذہب کا, کسی زبان کا, کسی علاقے کا, کسی رنگت کا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قابل تکریم ہے. He or she deserves full respect. وہ پوری عزت کا مستحق ہے. اور جب ہم کسی انسان کی عزت کرتے ہیں تو اس کی پوری شخصیت کی عزت کرتے ہیں, یعنی اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کی بھی عزت کرتے ہیں, اس کی فلسفی کی بھی عزت کرتے ہیں, ہر چیز کی. کیونکہ انسان ایک صرف آکار نہیں ہے, ایک جو دکھ رہا ہے وہ نہیں ہے, ایک پوری پرسنالٹی ہے جس میں اس کے پسند ناپسند ہر چیز ہے, اور ہر ایریا میں پسند ناپسند ہے اس کی, کیا کھائے گا, کیا پہنے گا, کیا کرے گا, کیسے اٹھے گا, کیسے بیٹھے گا, کیسے بولے گا, ہر چیز that needs to be respected. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں چند باتیں جو میں بتا رہا ہوں, ان کو اگر ہم امیجن کریں اور پھر یہ ویژولائز کریں کہ اگر ان کو ہم فالو کرتے ہوتے تو what a dream society we would have created. اور آج اگر اس کو ہم نے کریٹ نہیں کیا تو کہیں اسی کی سزا تو ہم نہیں بھگت رہے. دوسری آیت ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي أَحْسَنُ, میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب وہ بولیں اچھی بات بولیں. Tell those who have submitted to me that whenever you speak best of the speech. قول احسن, جب بھی بولیں اچھی بات بولیں, اور اس میں کہیں پہ بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے جو قرآن نے دیا ہو کہ کوئی تمہیں کتنا برا کہے, تمہارے ماں باپ کو برا کہے, تمہارے اللہ رسول کو برا کہے, تو بھی تمہیں پلٹ کے جواب دینا ہے. nothing. وہ جو عرض ہے پلٹ کے جواب دینے کی, ریٹورٹ کی, ریئیکٹ کرنے کی, that is satanic urge. اور اگر ہم اللہ کے بندے ہیں
तो we are expected to suppress it and let the truth prevail कि I will not react. आप कहिए कुछ भी, मैं बुरा ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे बुरा बोलने को अल्लाह ने मना किया है। शैतान तो कहता है, हमियत की बात करता है, और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ये सबसे अहम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम फेस करते आ रहे हैं। कभी मुँह से बुरा नहीं निकालना। और देखिए, मैं तो शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, मैं पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखता हूँ, पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, पुरानी दिल्ली से आज भी कनेक्टेड हूँ। कल सुबह भी पुरानी दिल्ली में एक लेक्चर कुरान पे करके आ रहा हूँ। वहाँ गली गली मोहल्ले में जिन लोगों को मैं देखता हूँ, जिन बच्चों को देखता हूँ, जिन इलाक़ों में मैं पला बड़ा हूँ, उनकी ज़बान से बहुत कम कोई अच्छी बात निकलती मैं सुनता हूँ, जबकि उनमें से अच्छी खासी तादाद अजान होती भागती है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, और बाहर आके वो सिलसिले फिर शुरू हो जाते हैं। गोया अल्लाह मियाँ मस्जिद में है, क्योंकि वो शायद अल्लाह का घर है, वहीं बंद है, वो बाहर वो है ही नहीं, ना देख रहा है ना सुन रहा है। वो ये कह रहा है कि हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ हो मैं वहाँ हूँ, वी आर फॉलोड। कोई ऐसी एजेंसी मुझे नज़र नहीं आई, बड़ी बड़ी सक्सेसफुल और कामयाब एजेंसीज की हम बात करते हैं, KGB से CI और क्या 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 क्या, जो इतना शेडोइंग करती हो जितनी अल्लाह करता है। और वो अंदर बाहर सब, क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या कंटेम्पलेट कर रहा हूँ, ही नोज एवरीथिंग। हम नहीं जानते कि वो हर वक्त हमारे साथ है। तो हमें हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालनी है। और देखिए, अगर मैं ऐसा करने लगूँ तो सलाद भी इबादत है, सौम भी इबादत है, अच्छा बोलना भी इबादत है, हर एक की इज़्ज़त करना भी इबादत है। सौम सलाद लिमिटेड टाइम के लिए है, अच्छा बोलना, अच्छा करना जब तक मैं जाग रहा हूँ पूरे वक्त के लिए। 18, 19, 17 घंटे जितना मैं जागता हूँ, उस वक्त में मैं जब जब ये काम कर रहा हूँ तो ये मेरी इबादत है, क्योंकि अल्लाह के हर हुक्म को फॉलो करना इबादत होता है। ऐन बेदाल का जो मादा है अब्द का, वो यही बताता है। हम लोग कुछ भी एज्यूम कर लें, लेकिन ज़बान के एतबार से, कुरान की तालीम के हिसाब से अल्लाह के हर हुक्म पे अमल करना इबादत है। इबादत एक एक्सट्रैक्ट नहीं है जिसे आपने आइसोलेट कर लिया। ये इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच एनकम्पासेस एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। सबमिट टू गॉड, His guidance, His commands, and do not associate any other authority with it. यानी दीन खालिस, जो कुरान का हुक्म है उसी पे चलना। इत्तबऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, किसी और औलिया के कहने पर नहीं चलना। सबमिशन इज एक्सक्लूसिव। देखिए, जब बकरा में शुरू में जिक्र है, जहाँ आदम को भेजा गया दुनिया में और शैतान ने उसे सजदा करने से मना किया, तो शैतान ने ये कहा कि मैं इनको, जब उसने मोहलत मांगी थी कि तू मुझे मोहलत दे दे कि जब तक ये उठाए जाएंगे मैं इनको भटकाऊंगा, अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी कि ठीक है। तो उसने कहा मैं इनको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से भटकाऊंगा। और वही आज शैतानियत के समंदर में गोते खा रहे हैं। जिधर देखिए आपको वो चीज़ें नजर आएंगी which have nothing to do with any divine command। ऐसे में अल्लाह ने क्या कहा कि तेरा बस नहीं चलेगा मेरे मुखलिसीन पे, सिवाय मेरे मुखलिसीन के, who are sincere to my submissions। तुम्हारा बस उन पे नहीं चलेगा क्योंकि वो मेरे सिंसियर हैं, because they follow my commands। बाकी को तुम भड़काते रहना, बहला लेना, मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। ये बकरा में शुरू में जिक्र है, पूरा नरेशन है। तो सबमिशन जो है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ये इसी बात की वार्निंग दी गई है कि इसके साथ किसी को एसोसिएट मत करो। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, यानी एक्सक्लूसिव सबमिशन टू गॉड के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, डू गुड विद योर पेरेंट्स। और यतीम और मिस्किनों के साथ एहसान करो। पास वाले पड़ोसी से और अजनबी पड़ोसी से, यानी जानने वाला पड़ोसी या अजनबी है उससे अच्छा करो, पास बैठने वाले से, मुसाफिर से, और जो तुम्हारे सब ऑर्डिनेट्स हैं। ये पूरी लिस्टिंग है दैट यू शुड डू गुड टू ऑल दिस पीपल। क्यों? क्योंकि एहसान एक बहुत बड़ी इबादत है। मैंने इसके बाद 2 आयतें ली थी कि वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन।
احسان کرو, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے, ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, وہ تو کہہ رہا ہے میں محبت کروں گا تم سے. یہ کہتے میں زبان رکتی ہے کہ وہ کریٹر اور ہم سے محبت کرے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ سائنٹیفکلی اگر ہم سوچیں تو اس پورے یونیورس میں ایک سولر سسٹم کیا ہے, اس سولر سسٹم میں یہ ارتھ کہاں ہے, اس ارتھ میں زمین کی پوزیشن کیا ہے, یعنی سالڈ ماس کی, اوشنس کو نکال دیتا, اور اس سالڈ ماس کے اوپر کتنی اسپیسیز میں سے ہومو سیپینس کتنا ہے. تو میتھمیٹیکلی تو نیگلیجبل ہے, وی ڈونٹ ایگزسٹ, ایون وی ڈونٹ ایگزسٹ. ایون سولر سسٹم میں بھی, یونیورس تو چھوڑ دیجیے, اس کی تو ڈائمینشن بھی ابھی نہیں پتا. تو ڈوئنگ گڈ ایک بہت بڑی عبادت ہے. دوسری آیت کہتی ہے کہ یقیناً اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. یعنی اگر ہم احسان کی روش پہ چلتے ہیں, وی ڈو گڈ ٹو ادرس, زبان سے احسان, معاملات سے احسان, مال سے احسان, تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے گی اور وہ ہم سے محبت کرے گا. یہ کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن اس عبادت کو عبادت کے طور پر انفارچونیٹلی ہم نہیں سمجھتے, اس لیے ہمارے احسان کی روش نہیں ہے. احسان کی روش اگر کہیں آتی بھی ہے تو اس کے بعد ہم بہت جلدی کرتے ہیں اپنے احسان کو جتانے میں. ہماری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ کچھ احسان کیا وہ ہمارا احسان مند رہے, ورنہ ہم کیا کہتے ہیں کہ طوطا چشم ہے, نظریں پھیر گیا. یعنی قرآن کی تعلیم تو, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ احسان کر کے جتانے سے اچھا ہی ہے کہ احسان مت کرو. دوسری جگہ یہ کہتا ہے کسی کے ساتھ تم نے مدد کی ہے اس کی پیسے سے, اور اگر وہ یعنی ہی اسٹل از ان اے ڈائر اسٹیٹ, پریشانی میں ہے, تو اس سے تقاضے مت کرو اپنے رقم کا, اور اگر تم صدقہ کر دو تو بہتر ہے. اگر تم سمجھو فارگیٹ واٹ ایور یو ہیو گیون اٹ, کیونکہ جو آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں جو تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے پریشان ہیں, ان کو جو چھوٹی سی رقم آپ دے سکتے ہیں وہ آپ کو کوئی فرق نہیں ڈالے گی آپ کے بجٹ میں. 2-4 ڈیزائنر سوٹ کم لے لیں گے, شادی میں 1-8 لاکھ کم خرچ کر دیں گے, لیکن اس کے لیے تو زندگی اور موت کا سوال ہے. تو اگر چھوڑ دو تو اچھا ہے. دس از ڈوئنگ گڈ, دس از ڈوئنگ گڈ, جو بہت بڑی عبادت ہے. اب کن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہو, اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا ہو. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں, اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. Surely Allah does not love him who is proud, boastful, those who are niggardly and bid people to be niggardly and hide whatever Allah has given them out of His grace, and we have readied shameful suffering for all those who thus deny the truth. یعنی مجھے کچھ اگر ملا ہے اللہ کے فضل سے تو مجھے اس کا شکر کرنا چاہیے. اور زبانی شکر تو منیمم ہے. عملی شکر کیا ہے کہ وہ جو مجھے ملا ہے میں اسے دوسروں پہ خرچ کروں, اپنی ضرورت پوری کر کے. اس بات پہ بھی میں ابھی آتا ہوں آگے. اور کنجوسی نہ کروں. ہمارے اچھے خاصے طبقے, خاص طور سے کاروباری طبقے میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں بتاتے نہ اپنے پارٹنرز کو, نہ گھر میں نہ کمپنی میں, کہ دے آر ہیونگ گڈ بزنس. نہیں بھائی, ہاتھ بڑا تنگ ہے, یہ ذرا مندہ چل رہا ہے. کبھی نہیں بولیں گے. یہ ناشکری ہے, ناشکری کفر ہے. وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُوا, میرا شکر کرو, جو شکر نہیں کرتا اسے کفر کہا جاتا ہے. ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں کفر کو. ہاں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں دوسرے کو کافر کہنے میں, لیکن اپنی کفر کی حرکتوں کے لیے بالکل بلائنڈ ہے. ہم کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُوا, اگر تم میرا شکر نہیں کر رہے تو تم کفر کرتے ہو. یعنی ناشکر کفر ہے, اور شیطان سب سے بڑا ناشکرا تھا اس لیے کافر. قرآن بتا رہا ہے یہ چیز. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی تھوڑی سی وضاحت اگلی آیت میں اور میں کروں گا. وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, کہہ دو ضرورت سے زائد. And they ask you as to what they should spend. Say what you can spare. Thus does Allah make clear to you the communications that you have pondered. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, قُلِ الْعَفْوَ, جو تم اسپیئر کر سکو. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے تو میں سوسائٹی کے جس حصے میں رہتا ہوں میرے خرچے تو تھوڑے سے اوپر ہیں, میرا لائف اسٹائل دوسرا ہے. اب سوال یہ ہے کہ
میں نے جیسا عرض کیا آپ سے کہ اتنا وقت نہیں کہ میں ہر چیز لے کے آؤں قرآن کی. لائف اسٹائل اور ہر چیز تو پوری قرآن میں گورن. قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے. آپ کو ایک فروگل لائف گزارنی ہے جہاں دکھاوا نہ ہو, شوبازی نہ ہو, ایک ماڈسٹ لیونگ ہو, کیونکہ قرآن ماڈسٹی کی بات کرتا ہے, درمیانی راستے کی. ایکسٹریمس اوائڈ کرنی ہے کسی بھی طرح کی, فائنینشیل بھی, اخلاقیات کی بھی, معاملات کی بھی. تو ایک جو زندگی گزارنے کے لیے اسینشیلٹیز ہیں ان کو لے کے باقی جو آپ کے پاس بچتا ہے, کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ واٹ ایور از مائی بجٹ, میری ارننگ اور اس سے زیادہ ہے, تو اس پیسے کو اب مجھے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کہیں پہ انویسٹ کرنا ہے یا دوسروں پہ خرچ کرنا ہے. یہاں قرآن کی اپروچ یہ ہے کہ انویسٹ آن ادرس. جو آج کا ضرورت مند ہے تم اس پہ خرچ کرو, کل تمہاری ضرورت کے لیے اللہ تمہیں دے گا کہیں سے جس طرح اس نے آج دیا ہے. Provided we have faith on God, کہ جس نے آج دیا ہے وہ مجھے کل بھی دے گا. اور اس کی مثالیں ہمیں پوری کائنات میں دکھتی ہیں. آپ اپنے گھر کی چھت پہ کبھی باجرہ ڈال دیجئے, پرندے آئیں گے, باجرہ کھائیں گے, اڑ کے چلے جائیں گے, چونچ میں یا پروں میں دبا کے نہیں لے جائیں گے کہ کل کھاؤں گا یا شام کو کھاؤں گا. اسے معلوم ہے کہ شام کو مجھے پھر کہیں ملے گا. تو ان کی بندگی کا عالم ہم سے بہتر ہے. وہ اس وقت اوروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اور پرندے آگے کھائیں گے, مجھے جتنا کھانا تھا کھا لیا, چلو موو آن. تو یہ جو اپروچ ہے, اور اس کی ایک مثال میں اور دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ رہا ہے باٹنی, کہ میں ہرے پودے کی بہت مثال دیتا ہوں. کہ گرین پلانٹس جو ہیں ان میں فوٹو سنتھیسس کا پروسیس ہوتا ہے. فوٹو سنتھیسس میں کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں جو ایک ویسٹ ہے. ہم جب سانس چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے, اٹس اے پوائزن فار اس. اس پوائزن کو وہ سوک کر لیتے ہیں اور سن لائٹ میں پانی کی مدد سے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ پورا میٹابولزم ہے جو گرین لیف میں ہوتا ہے. اچھا, پلانٹ کو پروڈکٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دو پارٹس میں ہم بانٹ سکتے ہیں, گرین اینڈ نان گرین. گرین پروڈکٹیو ہیں کیونکہ ان کے پاس کلوروفل ہے, وہ فوٹو سنتھیسس کرتے ہیں, شوگر بناتے ہیں. نان گرین پارٹس جس میں جڑیں ہیں پارٹیکولرلی, جو بہت ڈینس اور ڈیپ ہوتی ہے نیچے. جتنا بڑا درخت ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی اوپر کینوپی ہوتی ہے اتنے ایریا میں روٹس ہوتی ہیں ٹریز کی, اس سے زیادہ ہی ہوتی ہیں جب بھی وہ اسٹیبل رہتا ہے. تو دے آر میسو روٹس, جتنے بڑے درخت ہوتے ہیں اتنی میسو روٹس ہوتی ہیں. دے آر آل براؤن, ان میں گرین کلر نہیں ہے, نہ انہیں لائٹ ملتی ہے, لہٰذا وہ شجر نہیں بنا سکتی. تو وہاں ہیوز اینڈ ہیو ناٹس بالکل کلیئر ہے. تو یہ پتی جو شکر بناتی ہے, یہ کیا کرتی ہے اس گلوکوز کو بنانے کے بعد, دے امیڈیٹلی ٹرانسپورٹ اٹ ٹو نان گرین پارٹس. آپ امیجن کیجئے, اپنے پاس نہیں روکتی شوگر کو یہ کہہ کے کہ ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے, میں نے بنائی ہے شکر, اپنا جگر جلایا ہے. You know, I have burned my heart, all my enzymes and everything. I have prepared this glucose. Why should I give to this, lazy roots lying there doing nothing? کبھی نہیں کہتا. وجہ کیا ہے کہ there is a law in nature, law of diffusion. Everything moves from a region of high concentration to a region of low concentration. From a region of high free energy to a region of low free energy. Nature میں ہر جگہ diffusion چلتا ہے. Things move as per the need, not as per the greed. جہاں ضرورت ہے وہاں چیز پہنچتی ہے. جہاں ایئر پریشر کم ہوتا ہے, چاروں طرف سے ہوا بھاگ کے آتی ہے, ہم کہتے ہیں آندھی چل رہی ہے. وہ کیوں جا رہی ہے, وہ ایئر جو ہے وہ رش کر رہی ہے کہ کہاں پہ جو پریشر کم ہو گیا اس کو برابر کر لے, بیکاز نیچر آپریٹس ان این انوائرمنٹ آف ایکویلبریم. اینڈ ایکویلبریم از جسٹس. جہاں جسٹس ہے وہاں ایکویلبریم ہے, جہاں انصاف ہے وہاں امن ہے, وہاں خوبصورتی ہے, وہاں احسان ہے, وہاں حسن ہے. یہ بڑی چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. جہاں بیلنس نہیں ہے وہاں امبیلنس ہے, امبیلنس از پولوشن. تو آج ہم سب جانتے ہیں, آج نیچرل امبیلنس کی جو ہم بات کر رہے ہیں, وی ہیو ڈسٹربڈ دا بیلنس, ہم نے ڈسٹرب کیا. تو اب یہ کائنات کی ایک آیت, کیونکہ قرآن کی کئی ورسز ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نیچر کی ہر کریشن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کہا ہے. ورس اے سائن, ایس آئی جی ہے. یعنی کچھ آیتیں وہ ہیں جو قرآن میں ہیں, باقی وہ آیتیں ہیں جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں, اور ان میں بھی ہمارے لیے سبق ہے. تو یہ جو لیف ہے, یہ جو فوٹوسنتھیسس اور ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ ریسورسز ان سوسائٹی. اور اس میں ایک اور مزے کی بات دیکھیے, جب پلانٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے, پتیاں بہت ساری ہو جاتی ہیں, بہت گلوکوز بنتا ہے, کوئی پتی اس گلوکوز کو اسٹور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. سرپلس چل رہا ہے پورا, تو پھر کیا کرتے ہیں,
ہر پلانٹ ہر درخت اپنے بیت المال کریٹ کر لیتا ہے ان دی فارم آف فروٹس اینڈ گرینز اینڈ ایوری تھنگ، جس سے وہ اپنا ریزرو فوڈ اکٹھا کر دیتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے لے لو، وی ڈونٹ نیڈ اٹ. کین یو امیجن دس سوسائٹی؟ وی ڈونٹ نیڈ اٹ، اٹ از سرپلس فار اس. اور ایک پتے کی بات کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں گرین پلانٹس، جن کو نفس نہیں دیا، خواہشیں نہیں دی، یہ 2.5% سے بھی کم گلوکوز استعمال کر کے 97.5 سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں سسٹم الٹا ہے، کیونکہ ہماری زکوٰۃ قرآن کی زکوٰۃ نہیں ہے. معاف کیجئے کہ سخت بیانی کے لیے، لیکن یہ حقیقت ہے. قل العفو میں 2.5% نہیں آتا. میں ان ریزنس میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے کیا سمجھا، کیا عمل کیا. آئی ڈونٹ کیئر واٹ ہیپن ڈاؤن دا لائن، ہسٹری میں کیا ہوا ہوگا، کیونکہ اس سے ہمیں اختلافات بڑھتے ہیں. اور ہمیں کیونکہ قرآن کا جو حکم ہے کیا، صلح و خیر، خیر صلحوں میں ہے، مجھے اس پہ عمل کرنا ہے. تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کوئی ڈسکنٹینٹ پیدا ہو، کسی طرح کی پریشانی پیدا ہو. خیر تو اس کو کلیئر کہ کتنا پرسنٹ ہے، 2.5% نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ قل العفو، آپ کا عفو جو بھی ہوتا ہے کر لیجئے، میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ خود قرآن سمجھیے. ہو am I to tell you؟ میں کون ہوں؟ میں تو صرف یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ قرآن سمجھ کے پڑھیے. آئی ایم ناٹ گیونگ اینی سرمن، آئی ایم نوبڈی. مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کروں، انٹروین کروں، بتا دوں آپ یہ کیجیے. ہو am I؟ نوبڈی. میں صرف یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ یہ بک آف گائیڈنس ہے جو بند رکھی ہوئی ہے، پلیز اس کو کھول لیجیے. اف یو لائک. نہیں کھولنا چاہتے، نو ایشوز. میں آپ سے ناراض بالکل نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے قرآن نے یہ سکھایا. مجھے ہر ایک کے ساتھ کمفرٹیبل رہنا، ہر ایک کی عزت کرنی ہے. آپ کی مرضی ہے، دیکھیے، چیک کیجیے، پھر جیسے چاہیں گزاریں، جیسے چل رہی ہے ایسے چلنے دیجیے. ریوائز کرنا چاہیں کریے، دس اپ ٹو یو. کیونکہ مجھے اپنا حساب دینا، آپ کو اپنا حساب دینا. یہ کوئی کنیکشن نہیں ہے آپس میں کہ کس نے کیا کیا. اور ایک اس سے ریلیٹڈ میں اور بات آتا ہوں آپ کو کہ اسی سے ریلیٹڈ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے کہ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی دشمنی پڑی ہوئی ہے وہ بہترین دوست بن گیا ہے. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے لیے جو ثابت قدم ہے. شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لقد کرمنا بنی آدم، ہر ایک کی عزت کرنی ہے، ہر ایک سے اچھا بولنا ہے. اسی طرح کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ برائی کا جواب کبھی برائی سے نہیں دینا، ہمیشہ بھلائی سے دو. اور اگر تم ایسا کرتے رہے تو تم دیکھو گے تمہارا بدترین دشمن تمہارا بہترین دوست بن گیا. دس از واٹ قرآن سیز. یہ کوئی امیجنری یا موٹیویشنل لیکچر والے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. لیکن کیا کہا کہ آخر میں یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. اب یہ صبر عربی کا صبر ہے، اردو کا نہیں ہے. اردو کا صبر ہے گیونگ اٹ اپ، کہ میں چھوڑ دیا اب اللہ مالک ہے، اللہ توکل بیٹھے. عربی کے صبر میں پیشنس کے ساتھ پرزیویئرنس ہے، لگے رہو. گو آن ٹرائنگ، گو آن ٹرائنگ. ان کی طرف سے برائی ہو رہی ہے، تھپڑ پڑ رہے ہیں، برا کہا جا رہا ہے، کوڑے پھینکے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا، دو وی ڈونٹ ریمبر اٹ، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی کے یہ حصے ہمیں یاد نہیں رہتے. تو اگر ہم پیشنٹلی برائیوں کو برداشت کرتے رہیں اور جمے رہیں اپنے اچھے راستے پر تو آپ کا دشمن آپ کا دوست ہو جائے گا. دس از واٹ قرآن سیز اف وی کیئر ٹو بلیو اینڈ پریکٹس. یہ 3 فارمولے ایسے ہیں اور ایک دو اور میں ابھی بتاتا ہوں اور پھر سوچیں گے ہم مل کے کہ کیا ڈریم سوسائٹی بن سکتی تھی جو ہم نے نہیں بنائی. اگلی آیت اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. And do not abuse those whom they call upon besides God. یعنی آپ کے اللہ کے سوا دوسرے گاڈس کی جو پوجا کرنے والے ہیں، سبمٹ کرنے والے ہیں، ان کو برا مت کہو. یہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے اللہ کے سوا دوسروں کے جو اللہ ہیں ان کو برا مت کہو. اور اس سے آگے ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ہمیں تو یہ منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کے بھگوانوں کو، گاڈس کو ہمیں برا نہیں کہنا. اب اگر کوئی میرے خدا کو برا کہے تو میں کیا کروں؟ دیکھیے کیا قرآن کہتا ہے. اے ایمان والوں جو ایمان لے آئے ہو، بلا شبہ تم پر کتاب میں نازل کیا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. And indeed he has enjoined upon you
in this divine writ that whenever you hear people deny the truth of Allah's messages and mock at them, understand, mock at them, you shall avoid their company until they begin to talk of other things. سبحان اللہ. جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں, کفر بک رہے ہیں, ان سے بھی آپ کو صرف اس وقت کے لیے ڈسوسیٹ کر رہا ہے قرآن جب تک کہ وہ ٹاپک چینج نہیں کر رہے تھے. ادروائز ایسوسیٹ دیم, جوائن دیم اگین. کیونکہ انسانیت کے رشتوں کو رکھنا ہے, انسانیت کے رشتے نہیں توڑنے. ابھی جس آیت کی یہاں قرأت کی گئی شروعات میں, اس میں مومنوں کو تو بھائی کہا گیا, لیکن یہ بھی تو بتایا گیا تھا کہ تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت کی پیدائش ہے, ایک مرد اور عورت سے پیدا ہے. یعنی پوری انسانی رشتے کے حساب سے تو ہر انسان آپس میں بہن بھائی ہے نا. ایک مرد اور عورت کی اولاد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہن بھائی کہتے ہیں. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت کی پیداوار ہو, یعنی ایڈم اینڈ ایو کی, آدم اور حوا کی, تو یہ پوری انسانیت کی برادرہڈ کی بھی تو بات ہے نا. اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور بھی کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور یہ ایک جگہ اور ہے آیت, کبھی بھی آپ کو ایسے لوگوں سے بھی, یعنی دیکھیے آپ ان کے خداؤں کو برا مت کہیے. اپروچ دیکھیے قرآن کی, اینڈ سی ویئر وی آر. کوئی برا کہے, یعنی سوری, تم ان کے خدا کو برا مت کہو. وہ تمہارے خدا کی برائی کر رہے ہیں تو ان سے اتنی دیر کے لیے ہٹ جاؤ کہ وہ ٹاپک چینج کر لو, اس کا پھر اسے جوڑ جاؤ, جڑے رہو. اور جب جڑے رہو اور ایسے مسلم جڑے رہو تو آپ کا کیا اپروچ ہوگی کہ ہمیشہ اچھا بولیں گے, احسان کی روش رکھیں گے, یعنی ان کی خدمت کریں گے, محبت کریں گے, ان سے جڑے رہیں گے, ان کے وقت بے وقت کام آئیں گے, احسان کی روش رکھیں گے. یو آر ڈوئنگ گڈ ود دیم. کیونکہ جب ڈوئنگ گڈ کہا جاتا ہے, وحسنو کہا جاتا ہے, تو یہ نہیں کہا جاتا کہ احسان مسلمانوں سے کرو. قرآن میں کہیں پہ اسپیسیفکلی کسی اچھے کام کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے کرنا. دینے کی بات آتی ہے تو ایتاء ذی القربیٰ کہا جاتا ہے, پاس والوں کو دو, جو بھی تمہارے پاس ہے, رشتے میں پاس ہے, جیوگرافیکلی پاس ہے, ورک پلیس پہ ساتھ ہے, آپ کے پاس والا ہے. تو قرآن کیا کیریکٹر دے رہا ہے بلیور کو کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے, اس کو دینا ہے, اس کی خدمت کرنی ہے, محنت کرنی ہے, اینڈ ایوری تھنگ پازیٹیو. اب اس اپروچ کے ساتھ جب آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے, I doubt if anybody would ever hate you. It is impossible. This is against human nature. وقت لگ سکتا ہے, جیسا قرآن کہہ رہا ہے نا کہ پرزیویئنس رکھو, برائی کا جواب اچھے سے دیتے رہو. ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارا دشمن تمہارا بہترین دوست بن جائے گا. دیز آر قرآنک سولوشنس. یہ انٹلیکچوئلس کے سولوشنس نہیں ہیں, وہ اسٹریٹجیز نہیں ہیں جو ہم بناتے ہیں روز میٹنگیں کر کے. یہ اسی قرآن کے ہیں جس کو ہم نے طاق میں سجا دیا, جزدار میں لپیٹ کے. اینڈ وی ہیو نیور ٹرائڈ, ایٹ لیسٹ ان ریسنٹ پاسٹ, ٹو ورک آن دس ماڈل اور ٹو ورک اکارڈنگ ٹو دس ماڈل. اب دیکھیے اس میں سر کتنا ٹائم اور ہے؟ شیور. تو میں دو نقطے اور اٹھانا چاہوں گا کیونکہ روزمرہ کی زندگی کے دو ایشوز اور ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہماری اپروچ کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے. نور 30, سورہ نور آیت نمبر 30. مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. نور 30. میں 31 بھی پڑھ لوں پھر 30 پہ واپس آؤں گا. سوری, اسے انگلش میں پڑھ دوں. ٹیل دی بلیونگ مین ٹو لوور دیئر گیز اینڈ ٹو بی مائنڈفل آف دیئر چیسٹیٹی. This will be most conducive for their purity. Verily, Allah is aware of all that they do. 31. And tell the believing women to lower their gaze and to be mindful of their chastity and not to display their charms in public beyond what may decently be apparent thereof. Hence, let them draw their head coverings over their bosoms. اے نبی, اے مخاطب, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت یعنی بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رہیں. یہ 31 ہے. اس میں اہم نقطہ یہ نوٹ کرنے کا ہے کہ یہ جو سیکشول کنڈکٹ کی تعلیم قرآن دے رہا ہے مردوں کو آتا ہے. 30 کہ اپنی نظروں کو, دیکھیں نظروں میں بات آپ کروں کیونکہ ترجمے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ابصارہم کی بات ہے, بصیرت کی بات ہے, یہ صرف دیکھنے کی بات نہیں ہے.
اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ویژنز ہیں نا، جب کسی کو دیکھنے کے بعد جو دماغ دوڑتا ہے اس کے بارے میں سوچنے کا، قرآن اس کے لیے روک رہا ہے، دیکھنے سے نہیں روکتا. آف کورس ناٹ اسٹیئرنگ، نظر پڑے گی، کیونکہ آپ اس طرح نیچے نہیں چل سکتے کہ عورت کو نہیں دیکھنا تو ہم نیچے چل رہا ہوں ٹکرا جاؤں گا بازار میں، مارکیٹ میں. دیکھنے کے بعد جو سوچا جاتا ہے، جو دماغ چلتا ہے، اس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی قرآن کے اعتبار سے مرد کی عزت سپریم ہے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اگر مرد یہ طے کر لے کہ مجھے باعصمت رہنا ہے تو عورت کی عزت پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ سمپل. ایگریسر کون ہے؟ مرد ہے. اگر وہ یہ طے کر لے کہ میں کوئی ایگریشن نہیں کروں گا، نو سیکس بیونڈ میرج اور بیفور میرج، سمپل فارمولا. میری سیکشولیٹی کا ڈسپلن یہ رہے گا کہ شادی سے پہلے کوئی سیکشول ایکٹیویٹی نہیں اور شادی سے باہر نہیں. آئی ول ریمین کنفائنڈ ٹو مائی وائف آنیسٹلی. تو آپ بتائیے دوسری عورت کی عزت پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ اس لیے قرآن کے اعتبار سے مرد کی عزت عصمت زیادہ اہم اور ضروری ہے بنسبت عورت کی. عورت 31 میں آرڈر ہے، کیونکہ قرآن کی ہر چیز میں حکمت ہے، ایک سیکوینس ہے، بہت سی جگہوں پر ہے. تو یہاں کی سیکوینس، ہمارے اپروچ کیا ہے سماج میں کہ لڑکے تو کھیلتے کودتے ہیں، ان کا تو کھیل کود ہے. ہاریبل، یہ اپروچ ہاریبل ہے. یہ اسی مرد سماج کی دین ہے جس کو ڈیمولش کرنے کے لیے پہلے دن سے ٹیچنگز آ رہی ہیں گاڈ سے، اللہ سے، برہما سے، جو بھی آپ کے اور قرآن میں بھی موجود ہیں، جو پوری طرح سے. اب دیکھیں جب لقد کرمنا بنی آدم کہا گیا تو کیا عورت کی عزت نہیں ہے؟ بنی آدم میں تو بنت بھی شامل ہے نا. تو عورت کی بھی عزت ہے، مرد کی بھی عزت ہے، لیکن مرد سماج میں عورت کی عزت کم ہوتی چلی گئی. اس طرح جس طرح میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ اوورآل ٹرانسلیشنز کو دیکھیں تو پوری امپیکٹ ٹرانسلیشنز کی میں کہوں گا کہ مین اورینٹڈ ہے، مین اورینٹڈ ہے، مردانہ انداز دیتی ہے. اگر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی بات کہہ لیں تو اقیم الصلاۃ حکم کیا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ اگر ہے تو ان کے لیے ہر مسجد میں وہ انتظام کیوں نہیں جو ہونا چاہیے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ صلاۃ صرف نماز ہے تو کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہی نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے؟ اور عورت کو اگر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، وہ اسپیئر کرے گی تو ارن کرے گی نا. کیا ہم نے امپاور کیا اسے ارن کرنے کے لیے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، there is a lot. میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ میں خود ابلتا رہتا ہوں کہ کیسے بتاؤں کہ what the hell we are doing. اور افسوس یہ ہے کہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں. میں صرف یہ پوچھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس، میں سوال کرتا ہوں کہ where is the authority? show me a single verse. قرآن کی ایک چیز بتا دیجیے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ حدیث سے ہے تو حدیث میں کوئی چیز قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 دیکھ لیجئے کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف وحی کی. This is what the prophet says. I follow just the revelations. اور اگر میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی آپ نے پوری زندگی قرآن پہ عمل کیا اور وہ کرنا تھا because he was the messenger, he was carrying the message, hence he was practicing it to show everybody that look, this is a successful model and any human being can do it because I am a simple human being like you. یہ قرآن کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، فرق یہ مجھ پہ وہی آتی ہے. عمل کر کے دکھا دیا اور اس کے نتیجے وہ کریکٹر بنا کہ مائیکل ہارٹ 100 گیٹس میں نمبر 1 پہ محمد کو لکھتا ہے، خود کرسچن تھا، کہ جیسس کو نمبر 13 پہ رکھتا ہے کیونکہ انصاف پسند آدمی تھا وہ مائیکل ہارٹ. اور وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ وائی ہی از کیپنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم on position number 1. He was the most successful man in the worldly affairs as well as the religious sphere. This is what he said. Most successful person in worldly affairs and religious sphere. Sorry. تو یہ سے ایک بہت اہم آیت ہے جو بریفلی چونکہ وقت کی وجہ سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں سے شادی کرو. Believers, it is not lawful for you to force women into marrying. ابا کا حکم ہو گیا بیٹی کی شادی یہاں ہونی ہے، اب اس نے سر جھکا دیا.
بدتمیز ہوگی اگر سوال کر لے گی، یہ کہے گی کہ مجھے تو پسند نہیں ہے لڑکا، لڑکا مجھے دیکھنے آ رہا ہے، میں بھی تو دیکھوں گی لڑکے کو. بھائی یہ بقرعید پہ خریداری کا جانور تھوڑی ہے کہ مارکیٹ میں دیکھ کے ٹٹول کے لے آئے پیسے دے کے. دس از ڈس ریسپیکٹ. لقد کرمنا بنی آدم. لڑکی کو بھی حق ہے وہ لڑکے کو دیکھے، اس سے بات کرے، تمہارا کیا ویژن ہے، زندگی کیسے گزارو گے، میری تمہاری نبھے گی کہ نہیں نبھے گی. سوری، مجھے نہیں لگتا کہ وی کین گیٹ along. ابا کوئی اور رشتہ دیکھیے، مجھے لڑکا پسند نہیں ہے. کیا وہ سماج ہم نے کھڑا کیا ہے؟ نہیں کیا تو اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ لڑکی کو رشتہ نہیں ملے گا. تو یہ حکم ہے قرآن کا کہ زبردستی مت بیٹھ جاؤ. دوسرا حصہ بھی ہے کہ یا ان کی مرضی کے خلاف ان کو نکاح میں رکھو. شادی کے بعد عورت کو لگ رہا ہے کہ میری آپ کے ساتھ نہیں پٹ رہے، وی آر ناٹ آن دا سیم ویو لینتھ، وہ کہتی ہے مجھے چھوڑو، میں جانا ہے مجھے. تو زبردستی مت روکو. مہر واپس لینے کی دھمکی دے کر ان کو کسی طرح مجبور نہ کرنا. ہماری عام بات ہے کہ اچھا جانا ہے، مہر دے دو مجھے، تمہیں اتنے جوڑے دیے تھے، اتنا زیور دیا تھا، واپس دے دو مجھے. قرآن منع کرتا ہے کہ اس کو بلیک میلنگ کے لیے یوز مت کرو، اور نہ اپنے پاس روکے رکھنا زبردستی. ایک بیوی اپنی مہر کا حق اسی صورت میں کھو سکتی ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو. ایک دم اگر راہ سے اتر گئی ہے تو آپ اس کی مہر اسے روک سکتے ہیں، ادروائز بائنڈنگ ہے، واپس دیں گے. اور بہت ایک کروشل پوائنٹ ہے کہ ان کے ساتھ نہایت عمدگی سے زندگی بسر کرو. وعاشروہن بالمعروف. بالمعروف، یہ وہی معروف ہے جس کا حکم کہتے ہیں کہ امر بالمعروف. وہ تمام اچھے کام جس سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، جس کی پوری ٹیچنگز قرآن میں ہے، وہ تمام پیکیج آف گڈنس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ مردوں سے سمجھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے ساتھ نہایت عمدگی سے گزارو. میں انگلش میں پڑھ دوں اسے. Believer, it is not lawful for you to force women into marrying or holding on to them in marriage against their will, so that you may take away a part of what you have given them, unless they are guilty of clear lewdness. You shall treat your wives fairly and kindly. If you dislike them, it may be that you dislike something which God might make a source of abundant good. اس کا آخری حصے کا اردو کا ترجمہ یہ ہے، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو این ممکن ہے کہ اللہ نے اس چیز میں بہت خوبی رکھی ہو جس تم ناپسند کرتے ہو. یعنی مردوں سے پہلے یہ کہا گیا کہ نہایت عمدگی سے معروف طریقے سے عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو، اور اگر ان میں تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو تو کیا پتہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھ دیا. سیدھی اپروچ، یہ روش ہے، یہ رویہ ہے عورت کے ساتھ. دیکھیے آج سماج میں ایک بہت بڑا کنسرن ہر سینسیبل انسان کا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے پیچھے دیکھنا پڑے گا، ہم سب کو، یعنی اپنے گروان میں جھانکنا ہے کہ میرے گھر میں عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے. میرا بچہ جس گھر میں پل رہا ہے وہ عورت کو کیسے ٹریٹ ہوتے دیکھ رہا ہے. کیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ابا اماں سے کتنی عزت سے بات کرتے ہیں، ڈسکشنز میں شامل رکھتے ہیں، فیصلے لینے میں شامل رکھتے ہیں، ان کو ایمپاور کر رکھا ہے کہ پیسے لا کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ابا سے پیسے نہیں مانگتی رہتی. میری فیس جانی ہے تو ابا خوش آمدید کر رہی ہے، اماں دیکھنا بچی کی فیس جانی ہے، پلیز پیسے دے دو. دس از ہیپننگ. یہ کامن گھر گھر ہوتا ہے. اس ماحول میں پلنے والے لڑکے اپنے آپ کو وہ ٹپیکل مرد بنا لیتے ہیں جس مرد کو وہ گھر میں آپریٹ کرتے دیکھتے ہیں، اور انکانشیسلی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں، یعنی لیٹ می یوز دس ورڈ، کہ وی آر نرچرنگ اے بیسٹ. ایک جانور پال رہے ہیں اپنے گھر میں لڑکی کی شکل میں. میں جب کالج میں پرنسپل تھا تو پیرنٹس بہت آتے تھے. اچھا میری اپروچ بھی تھی، میں پیرنٹس سے انٹریکٹ کرتا تھا، اور بلکہ ایک بڑی انیوژل چیز میں کرتا تھا سر کی اجازت کے بغیر، کیونکہ سر ہمارے اس وقت یعنی گورننگ باڈی کے صدر تھے، کہ میں ایڈمیشنز کے ٹائم پہ ہر بچے سے ملتا تھا، اور اس میں کچھ پرابلم لگتی تھی تو کہتا تھا بیٹے کل بچوں پیرنٹس کو لے کے آؤ. پیرنٹس سے بات کرتا تھا تو میں ٹچ میں رہتا تھا، تو پیرنٹس میرے پاس بہت آتے تھے. تو ان میں سے کافی لوگ یہ کہتے تھے کہ سر لڑکیاں تو ہماری پڑھ رہی ہیں، بچیاں تو اچھی چل رہی ہیں، لڑکوں کا ہم کیا کریں، یہ نہیں سنتے ہمارے. تو میں نے کہا سمپل فارمولا ہے، جو رویہ لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ کرنے لگی، اور جو لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ کرنے لگی. یعنی کہنے سر پہ چڑھا کے رکھیں گے، نواب بنائیں گے تو یہ یہی حرکتیں کریں گے. ہمیں یہ
گھر کے اندر بھی بیلنس لانا بہت ضروری ہے. یہ ناانصافی ہے جس کو ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں خطبے میں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آیت یاد ہوگی آپ کو آخر میں خطبہ ختم ہونے کے وقت کی ہے. یہ حکم ہے اللہ کا, ان اللہ یامر بالعدل, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, ڈو جسٹس. تو جسٹس تو رشتوں میں بھی ہے نا, مجھے بچوں کے ساتھ بھی جسٹس کرنا ہے. تو یہ جو گرومنگ ہے یہ ایک الگ آسپیکٹ ہے, پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے گھر کی زندگی میں. تو یہ 2 پوائنٹس میں اور لینا چاہتا تھا, ہماری سیکشول کنڈکٹ اینڈ اور بیہیویئر ود ویمن ان دا فیملی. گھر میں عورت کے ساتھ جو رویہ ہم رکھیں گے ہمارا بیٹا اسی راستے کو پکڑے گا. اگر ہم گھر میں عورتوں کی عزت کرتے ہیں, شوہر بیوی سے عزت کے ساتھ بات کرتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم کا کیا حکم ہے, وہ رعب نہیں مارتا, اور الرجال قوامون علی النساء کا صحیح مفہوم سمجھتا ہے, کیونکہ قوامون کا مطلب ایسٹیبلشمنٹ کرنے والے کا ہوتا ہے, حاکم یا دروغہ کا نہیں ہوتا جو ہم بنا لیتے ہیں. کہ دیکھیں میں نے ترجمے ہیں غلط ہے, قوام قیام سے ہے, اسی سے اقیم الصلاۃ ہے, دین قیم یہی ہے. دیکھیں سوال کون کرے اور سوچے کون, غور کون کرے. جبکہ انفال 22 یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. قرآن کہہ رہا ہے, اور یہاں لوگوں کے لیے لفظ ناس کا نہیں آیا ہے. قرآن ہر جگہ انسانوں کے لیے ناس استعمال کرتا ہے, یہاں لفظ دواب جو کریچرز کے لیے آتا ہے. تو قرآن جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ان کو ہیومن لیول پہ بھی نہیں رکھتا, کریچرز کہتا ہے. کیونکہ سائنٹیفکلی ہم جانتے ہیں کہ ہیومن لیول پہ آنے والے کے پاس عقل ہوگی. اٹ از دا ہال مارک آف ہیومینٹی. ایوولوشن میں عقل ہی ہے جس سے ہیومن بینگ بنا. تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ ناس نہیں ہے, دے آر کریچرز, اور وہ اللہ کے نظر میں سب سے بدترین کریچرز ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ لوگوں نے وقت دیا, آپ سب نے, میں بہت شکریہ.